بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه النسائي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، عزیزان من، شیڈول کے حساب سے تو آج شیخ الاخی عبید اللہ ریاض حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے بیان فرمانا تھا، لیکن چند روز قبل سے شیخ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ میری جگہ چلے جائیں، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سابقہ ایام کی جو ہماری عبادات ہیں، چاہے وہ صیام کی صورت میں ہو، قیام کی صورت میں ہو یا دیگر صدقہ خیرات کی صورت میں ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول و منظور فرمائے. اور جو باقی ایام رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس ایام کے اندر ہمیں مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ ہمارا نصیب فرما دے اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا حاصل فرما دے. رمضان کی مختلف عبادات ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں. انہیں عبادات میں سے ایک عبادت رمضان اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس کر لے، گناہوں سے رک جائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ الشمس کے اندر کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے تزکیہ نفس کرنے سے رہ گیا وہ نامراد ہو گیا. یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ تزکیہ نفس یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک تزکیہ، نمبر دو نفس. عربی لغت کے اندر تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو صاف کرنا، کلین کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اسے پروان چڑھانا. اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے نفس، یہ انسان کے اندر ایسی اماج گاہ ہے جس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. جب ہم ان دونوں لفظ کو ملا دیتے ہیں، خواہشات نفس، تزکیہ نفس، جب ہم ان دونوں لفظ کو ملا دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسان کا اپنے اندر جو اس کی خواہشات ہیں اس کو صاف ستھرا کر دینا، انہیں پاک کر دینا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے نفس کا ذکر فرمایا ہے: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے اسے ابھارتا ہے، یعنی اسے نیکی کرنے پر اسے اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چلا جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے اور تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ نفس کی دوسری قسم، نفس پہلی جو ہے نفس مطمئنہ ہے اور دوسری جو ہے نفس امارہ ہے، یعنی ایسا نفس کہ جب انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ 13ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ یہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس نفس سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین توفیق بخشے اور وہ رک جائے۔ اسی طرح دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ یہ نفس ایک سا نفس ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو یہ اسے بعد میں جو ہے افسردہ کر دیتا ہے، نادم کر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جو بائک چلانے والے حضرات ہیں یا جو بالخصوص مجھ جیسے نوجوان ہیں، جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، برابر سے کوئی تیز اسپیڈ میں بائک والا جاتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اپنی بائک لگا دیتے ہیں، ہم بھی اوورٹیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر آگے جاتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے ہمیں ملامت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ وہ تو تیز جا رہا ہے، تو کیوں تیز جا رہا ہے، وہ تو مرے گا اگر گرے گا تو اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈال رہا ہے۔ تھوڑی سی دیر ہم تیز جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سائٹ میں ہو جاتے ہیں اور اپنی بائک سلو کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا نفس ہے جو یہ ہمارے کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے گناہ تو کر لیا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، رک جا، ٹھہر جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ انسان جب کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس گناہ کے اوپر وہ نادم ہو جاتا ہے تو اس کا جو یہ نادم ہونا ہے، اللہ رب العالمین اس نادم ہونے کی وجہ سے اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جامع ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ انسان جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ تمام کی تمام خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، گناہ گار وہ ہے جو گناہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد ڈٹائی سے اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وخیر التوابین کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے تزکیہ نفس جب تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین اسے توفیق نہ بخش دے، اس میں عطائے ربی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یہ جو انسان ہے اس میں سے کوئی بھی اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس فرما لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے یہ صرف ظاہری طور پر نہ ہو کہ ہماری چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ہمارا لباس بھی اچھا ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے، اس کے باوجود ہمارا جو باطنی تزکیہ نفس ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسجد میں بلایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرما دی کہ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کریں۔ وجہ کیا ہے؟
کہ وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی نہیں گئی ہے. بظاہر تو وہ آپ جیسے ہیں، آپ کی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو باطنی عمل ہے وہ آپ جیسا نہیں ہے، وہ منافقین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. آپ صرف ان مساجد میں جائیں جو اول روز سے اللہ رب العالمین کے لیے تقوی کی بنا پر بنائی گئی ہیں. کیونکہ یہ منافقین جو تھے یہ بظاہر صحابہ کی طرح تھے دیکھنے میں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ صحابہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنا بڑا مانا کرتے تھے، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے ہیں. تو یعنی ان کا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور تھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے انسان کے تزکیہ نفس کے لیے بے شمار اہتمام کیے. جس طرح انسان کا نفس لوامہ ہے کہ انسان کو وہ ملامت کرتا ہے، انسان رک جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا یہ بھی انسان کے تزکیہ نفس کے لیے ہے. جب فرعون سرکشی پہ اتر گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے جا کر کہیں فقل هل لك الى ان تزكى، کیا تو اپنے تزکیہ نفس کر سکتا ہے، باز آ سکتا ہے، رک سکتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کا راستہ دکھاتا ہوں، کیا پتہ روح باز آ جائے، ڈر جائے. اور سورۃ الطحا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ نرم ہونی چاہیے، ادبانہ ہونی چاہیے. یعنی آپ سامنے والوں کو جب تبلیغ کریں تو وہ آپ کی گفتگو سے پریشان نہ ہو، برا نہیں جانے، بلکہ وہ آپ کی گفتگو کو قبول کرے اور آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی بات مان لے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ ان کے ساتھ نرم گفتار کریں، لَعَلَّهُ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ ڈر جائے اور باز آ جائے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے، انسان گناہ سے رک جائے، نیکی کی طرف آ جائے. اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ مؤمنین کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کے اندر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آخری دعا تھی، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں وہ قرآن کا علم دے اور احادیث کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے.
اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی صدیوں بعد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین سورۃ الصف کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، اور میں ایک ایسی نبی کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو ابھی تک کہ آیا نہیں ہے، جو ان قریب آئے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی انسان کا تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے نیچے ایسی نہریں جاری کر دی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ سورۃ المحمد کے اندر اللہ رب العالمین ان نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نہریں 4 قسم کی نہریں ہوئیں گی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے نیچے 4 نہریں داخل کر دی ہیں، جاری کر دی ہیں۔ ایک نہر پانی کی ہے، اور وہ پانی کیسا ہے کہ کبھی اس کے اندر بو نہیں آئے گی۔ دوسری نہر دودھ کی نہر ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہ دودھ ایسا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور تیسری نہر ایسی نہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے شراب کی نہر بنا کے جاری فرمایا ہے، اور وہ نہر کیسی ہوئے گی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، کہ وہ نہر کے جو شراب کی نہر ہے وہ پینے والے کے لیے ذائقے والی ہوئے گی۔ دنیا کی جو شراب ہے یہ پینے سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ اہل جنت کو خوش کر دے گی۔ اور چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اللہ رب العالمین نے صاف اور شفاف شہد کی نہر جاری کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ایام رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین ان ایام کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص قیام کی، اور جو معتکفین حضرات ہوئیں گے اللہ رب العالمین اسے صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ آخری طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات مقرر کی ہے کہ جو 1000 سال سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اسے بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنائے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ توفیق وما علینا الا البلاغ المبین۔